الحمدللہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب الوضوء ثلاثا باب ہے وضو کرنا تین تین بار، یعنی وضو کے اعضاء کو تین تین بار دھونا۔ قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى، انہوں نے دیکھا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو، دعا انہوں نے منگوایا بینائی برتن۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفہ ہیں وقت کے، اور لوگوں کو وضو کا طریقہ بتانے لگے ہیں۔ جو وقت کا حکمران ہے وہ وضو کر کے دکھانے لگے ہیں۔ انہوں نے ایک برتن منگوایا پانی کا، فافرغا اور انڈیلا، علی کفیہ اپنی دونوں کفوں پر، ثلاث مرارن تین بار۔ کف اس کو کہتے ہیں، تو بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کے اوپر ایک بار، دو بار، تین بار، اور ان کو دھویا۔ ثم ادخل یمینہ فی الاناء، پھر دایاں ہاتھ برتن میں داخل کیا، فمضمض کلی کی، واستنشقا اور استنشاق کیا۔ دوسری روایت میں ایک ہی کپ سے برتن سے پانی لے کر کچھ منہ میں اور کچھ ناک کے ساتھ لگا کر سانس کے ساتھ اوپر کھینچا۔ اوپر کھینچنے کو استنشاق اور پھر سانس کے ذریعے باہر نکالنے کو استنثار کہتے ہیں۔ تو دونوں کام، سانس کے ذریعے اوپر کو کھینچنا اور سانس کے ساتھ باہر کو پانی خارج کرنا۔ ثم غسل وجهه ثلاثا، پھر اپنے چہرے کو تین بار دھویا، ویدیہ اور دونوں ہاتھوں کو الی المرفقین کوہنیوں سمیت، ثلاث مرار تین بار۔ اور ہماری حدیث میں لفظ جو تین بار آ رہا ہے، پہلے ہم نے دو روایات پڑھی جن میں ایک میں مرتن کے الفاظ تھے، ایک ایک بار، اور دوسری میں مرتین دو دو بار، اور اس روایت میں آ رہا ہے کہ آپ نے وضو کے اعضاء کو دھویا ثلاث مرار تین بار۔ ثم مسح براسہ، پھر سر کا مسح کیا، ثم غسل رجلئی، پھر دونوں پاؤں دھوئے ثلاث مرار تین بار، الی الکعبین ٹخنوں سمیت، پاؤں کے اوپر جو یہ ٹخنے ہوتے ہیں ٹخنوں سمیت۔ ثم قال، پھر فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ، جس نے وضو کیا، نحو وضوئی ھذا، میرے اس وضو کی طرح، ثم صلی رکعتین، پھر دو رکعتیں پڑھی، لا یحدث فیہما نفسا، ان دو رکعتوں میں اپنے دل سے، اپنے نفس سے کوئی بات نہ کی، یعنی کسی قسم کا خیال نہ آیا۔ اس طرح وضو کر کے دو رکعتیں پڑھی اور کوئی خیال نہ آیا۔ لا یحدث فیہما نفسا کے تین معنی بیان کیے جاتے ہیں، اور ایک ہے کہ بالکل کسی قسم کا کوئی خیال نہ آیا، جیسے حدیث کے الفاظ ہیں۔ دوسرا ہے کہ جو بسا اوقات انسان کے دل میں خیال آتا ہے لیکن انسان اس کو دور کر دیتا ہے، جیسا کہ حدیث میں اگر خیال آئے تو تعوذ پڑھ کر بائیں جانب تھوک دو، یہ شیطان کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے تو اس کو دور کرو۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ دنیا کے حوالے سے کوئی خیال نہ آئے، دو رکعتیں پڑھے اور دنیاوی معاملات میں سے کسی معاملے کے متعلق خیال نہ آئے، اخروی حوالے سے اگر سوچتا ہے، جنت کے حوالے سے، جہنم کے حوالے سے، تو وہ منع نہیں ہے۔ بلکہ اگر قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو تو تلاوت کے معنی اور مفہوم کے اوپر، جیسے ابھی عشاء کی جماعت ہوئی تو غور کرے کیا بات بیان ہو رہی ہے، رکوع اور سجدے میں جو دعائیں ہیں، تشہد میں دعائیں ہیں، ان پر غور کریں، تو وہ تو نماز کا حصہ ہے، جتنی کمی ہوگی اتنی نماز میں کمی ہوگی۔ لا یحدث فیہما نفسا، اپنے دل میں کوئی خیال نہ لائے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث میں دو باتیں بیان ہوگی، ایک ہے وضو کے اعضاء کو تین تین بار دھونا، اور دوسرا وضو کے بعد دو رکعتیں پڑھنا اور خشوع خضوع کے ساتھ دو رکعتیں پڑھنا،
کسی قسم کا خیال دل میں نہ آنے دینا، اس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔